حج کا مہینہ ہے اور اس کی 18 تاریخ ہے۔ مدینہ پاک میں امیر المؤمنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن سے ان کے ہی گھر میں قید کر دیا منافقوں اور فاسقوں نے، اور اب جان لینے کے درپے ہیں۔ 40ویں دن بھوک اور پیاس کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، جنتی صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جن کو جنت کا مژدہ ملا، آپ ان میں بھی شامل ہیں، مگر ظالموں نے، منافقوں نے آپ کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا۔ آئیے اس عظیم صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے بہترین راہ دکھاتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ان کے یوم شہادت کے دن ہم 3 ایسی باتیں سیکھتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سنت رسول کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے میں بڑا پیش رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا کہ حضور واٹس دا ریزن، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس کچھ نہیں، میں نے ایک مرتبہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا، بس اپنے حبیب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا بھلا کیوں تبسم میں کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آئیے ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کریں، سنت رسول کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ایک کامل مسلمان اور ایک کامل انسان بن کر ابھریں۔ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑی پیاری عادات تھی کہ آپ بڑی ہی عاجزی اور حیا فرمانے والے تھے۔ حیا تو اتنی فرماتے تھے کہ آپ کو جب غسل کرنا ہوتا تو کمرے کے اندر بھی بغیر کپڑا اتارے اور بغیر کمر سیدھی کیے حیا کرتے ہوئے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، عاجزی یعنی ہیوملیشن کا معاملہ تو ایسا تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اپنے خادم کو بھی نہ جگاتے۔ جب لوگ بولتے کہ حضور خادم کو جگا کر وضو کے پانی کا انتظام کروا لیجئے، تو آپ فرماتے رات اس کے لیے بھی ہے، اسے سونے دو تاکہ یہ کچھ آرام کر لے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا کہ آپ اپنے باغ سے لکڑی کا گٹھر خود اپنے سر پر اٹھا کر لایا کرتے، اور ساتھ میں جبکہ آپ کے کئی غلام ہوا کرتے تھے۔ یہ عاجزی، یہ حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف تھی۔ اللہ پاک کرے کہ ہمارے اندر بھی حیا اور عاجزی آ جائے۔ دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں اپنے وقت کے، مگر اتنی عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ تھوڑا سا منصب آ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑا حسن و جمال آ جائے تو ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں، بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنا بازو بچھائیں اور لوگوں کے لیے نرم دل ہو جائیں۔ تیسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فکر آخرت اپنائی جائے۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر اور حشر کے لیے کتنا فکر مند رہا کرتے تھے، سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی کسی قبرستان میں جایا کرتے تو اتنا روتے کہ اشکوں سے آپ کی داڑھی مبارکہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ خود بھی ایک بڑا ہی پیارا فرمان ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی فکر یہ دل کے اندھیرے کا سبب ہے اور آخرت کی فکر یہ دل کے اجالے یعنی نور کا سبب ہے۔ اے عاشقان رسول، بہت دنیا ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ اکرام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، اہل بیت اعظام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم اپنی دنیا نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں۔ آخرت کو سنواریں گے انشاءاللہ تعالی، دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔